أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. اس نے تو تمہارے لیے بس مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بے تاب ہو لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھ دو گے. یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. دنیا میں انہیں جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جس کا تذکرہ ہم تم سے پہلے ہی کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا. سورہ نحل کی 14 نمبر سے لے کر 114 سے لے کر کے 118 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ جو 114 نمبر کی پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنائی ہیں حلال بنائی ہیں ان چیزوں کو کھاؤ رزق کے طور پر. یہاں پر ایک بات عرض کر دینا ضروری ہے. حلال رزق کا اخلاق فاضلہ پر اچھے اخلاق پر اچھے کردار پر اچھے کیریکٹر پر اثر پڑتا ہے اور برے رزق کا حرام رزق کا اخلاق پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اگر ہمارے پیٹ میں حرام رزق گیا حرام لقمہ گیا ہماری عبادتیں سب ضائع ہو جائیں گی. عبادات کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. حرام روزی کا بھی اثر پڑتا ہے حلال روزی کا بھی اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر مسلمانوں کو ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم حلال روزی حاصل کرو حلال روزی کھاؤ نیک اعمال کرو. چنانچہ اکابرین کا بھی تجربہ ہے کہ جب آدمی حلال رزق کھاتا ہے تو حلال رزق کا اثر پڑتا ہے اور اگر حرام رزق کھاتا ہے تو حرام رزق کا اس کی ذات پر اس کی اولاد پر اس کے خاندان پر ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے جس کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں کپڑے بالکل پرانے ہیں بوسیدہ ہے پھٹے ہوئے ہیں اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا رزق حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا کپڑا حرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال رزق جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان حلال رزق میں عطا کیے ہوئے چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. اس کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 115 نمبر کی اس 115 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کو بیان کیا ہے. کچھ حرام چیزیں جو اللہ نے کی ہیں
ان حرام مردار چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے کچھ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، حرام چیزوں کو حلال قرار دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو حلال کرنے کا اختیار یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، کسی بندے کو نہیں ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو حلال کرنا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی انسان کو نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا ہے۔ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حرام کیا وہ حرام ہے، جن چیزوں کو حلال کیا وہ چیزیں حلال ہیں۔ کفار مکہ نے اپنے لیے اپنے طور پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، کچھ حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ جو 115 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے اس میں 4 حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ حرام چیزیں نہیں ہیں، یہاں پر صرف 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور قرآن کے دوسرے مقامات پر اور حدیث کے بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی بیان کیا ہے، حرام چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ صرف یہاں 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، بس مردار۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مردار۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کے مطابق جس جانور کو حلال نہ کیا گیا ہو، شریعت کے مطابق جس جانور کو حلال نہ کیا گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، اور وہ جانور مر گیا ہو، تو مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ 2 مردار چیزیں جائز ہیں، مردار چیزیں تمام حرام ہے، لیکن 2 مردار چیزیں جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مر جائے تو بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایک تو ہے مچھلی، مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مر جائے تو بھی مچھلی کو کھا سکتے ہیں، لیکن وہ مچھلی جو پانی کی سطح پر مر کر کے پانی کی سطح پر آ جاتی ہے، اس مچھلی کا کھانا مکروہ ہے۔ مچھلی مر جائے اگر تر و تازہ ہے تو کھانا جائز ہے، لیکن وہ مچھلی جو مر کر کے پانی کی سطح پر آ جاتی ہے اس مچھلی کو کھانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے مردار چیز؟ ٹڈی کو بھی بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں۔ 2 مردار چیزوں کو کھانا جائز ہے، مچھلی کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے اور ٹڈی کو بھی بغیر ذبح کیے ہوئے کھا سکتے۔ تو پہلی چیز اللہ فرماتے مردار۔ دوسری چیز کیا؟ خون ہے۔ وہ خون جو بہتا ہوا خون ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی مردار ہے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ لیکن وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم میں رہ جاتا ہے، جیسا کہ جانوروں کو ذبح کرتے جو بہنے والا خون ہے وہ تو ناجائز ہے، لیکن جو جانور کے اندر رہ جائے وہ خون جو ہے حلال ہے، گوشت کے اندر جو رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بکرے کو ذبح کرتے قصائی لوگ، اور قصائی لوگ ذبح کر کے خون کو جمع کر کے رکھ لیتے، بہت سارے لوگ اس کو خریدتے، اس کو کھاتے۔ مسلمان قصائیوں کو بھی دیکھا، ہندو قصائی تو کرتے ہی ہیں۔ تو اس خون کا کھانا، استعمال کرنا، فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت ہر عضو حرام ہے، کوئی بھی اس کا عضو جائز نہیں، چاہے بال ہو چاہے کھال ہو۔ دوسرے جانوروں کا تو مردار بھی اگر کوئی جانور ہے اس کی کھال سے استفادہ کر سکتے، اس کے بال سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں، نہ بال استعمال کر سکتے، نہ کھال استعمال کر سکتے، نہ گوشت استعمال کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خنزیر کا گوشت ہے اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایک تو ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز کیا؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر 4 چیزوں کو بیان کر کے فرماتے ہیں اگر کوئی مضطر ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، پریشان ہو کہ کسی کے جان جانے کا خطرہ لاحق ہے، کوئی بیچارہ بہت پریشان ہے، کھانا نہیں ہے اس کے پاس،
اور مردار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے آدمی کو مردار کا کھانا ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں اتنی مقدار میں کھائے حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے 1 2 لقمہ 3 لقمہ، جس سے آدمی کی جان بچ جائے، جان بچانے کے حد تک اس مردار کا کھانا۔ ان چاروں چیزوں کو جو بیان کیا گیا، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی دستیاب ہو اور آدمی بالکل مرنے لگا، جان جانے کا خطرہ لاحق ہے، تو ایسے موقعوں پر مردار کا کھانا، خون کا کھانا، خنزیر کا گوشت بھی کھانا اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ چیز جائز نہیں ہوئی ہے، وہ چیز، یہ جو 4 چیز بیان کی گئی، یہ چاروں چیزیں جائز حلال نہیں ہوئی، ہے اپنی جگہ پر حرام ہی، لیکن چونکہ مجبوری آ گئی، جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، تو ایسے موقعوں پر جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو صرف جان بچانے کے لیے چند لقمے کھا لینا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے استعمال نہیں کی اور جان چلی گئی، پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے جان بچانے کے لیے یہ چیزیں کیوں استعمال نہیں کی، تم کو ضروری تھا کھانا یہ چیزیں، جان بچانا ضروری ہے۔ جیسا کہ پیچھے یہ بات ذکر کی گئی کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے، کسی کو کوئی کافر مجبور کرے کہ تم کلمہ کفر زبان سے نکالو، تو اگر دل کے اندر اطمینان ہے، ایمان ہے، ایمان کی حالت میں اگر کوئی زبان سے بدرجہ مجبوری کلمہ کفر نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اضطراری حالات میں، مجبوری کے حالات میں، بھوک کی حالات میں اگر کوئی مردار کھا لے اور اگر کوئی ان چیزوں کو استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ چیز حرام نہیں ہوئی، ہے حرام، لیکن تھوڑی سی چیز استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کفار نے، مشرکین نے حلال چیزوں کو اپنے طور پر حرام کر لیا یا حرام چیزوں کو حلال کر لیا، یہ اللہ کی ذات پر بہتان ہے۔ اللہ کی ذات پر کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے۔ اللہ نے ایسا کیا نہیں اور کفار نے ایسا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر بہتان لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دیں گے۔ اور دنیاوی زندگی کیا ہے؟ متاع قلیل، دنیا کی زندگی کیا بہت کم ہے۔ دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ دنیا کے عیش و آرام کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دنوں کے لیے بنایا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے دردناک اللہ تعالیٰ نے سزا تجویز کی ہے۔ اس کے بعد پھر جو آخری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو اس کے لیے حرام کر دیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کیا ہے۔ یہودی لوگ بڑے شرارتی تھے، بدماش تھے، جیسا کہ میں اسی مجلس میں ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں، یہودی لوگ بدماش تھے، جس کی بدماشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال چیزوں کو اس کے لیے حرام قرار دیا تھا، اس کی بدماشی کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام بیان کیا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھنا ہے، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو حلال ہی رکھنا ہے، حرام نہیں رکھنا ہے، اس کو حلال ہی رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، حلال چیزوں کو، اس کی بدماشی، اس کی شرارت، اس کی خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔